العلي الكبير الأكبر هو الأكبر ذو الجلال والإكرام شهادة الكبير المتعال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسلمان کہلوانے والے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے اندر جب ایمان اور اسلام کو قبول کرے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اپنے ایمان اور اسلام کو پوری طرح جان بھی لے اور اس کو مان بھی لے. ایمان اور اسلام کی باریکیوں کو جاننا اور ان کو ماننا یہ ایمان اور کلمہ اسلام کا اصل تقاضا ہے. چونکہ صرف کلمے کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنے کا نام نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے. حقیقت کے اندر یہ دو چار الفاظ جو انسان زبان سے ادا کرتا ہے اگر ان الفاظ کے حقائق کو اور مطالب اور معانی کو اور مقاصد کو اور مطلوب اور مقصود کو سمجھ لیتا ہے تو اس انسان کے اندر تبدیلی بھی بہت نمایاں طور پر آتی ہے. وہ انسان جب یہ کلمے ادا کرتا ہے مختصر کلمہ جسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، جب یہ مختصر الفاظ انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو انسان کے اندر اللہ پاک اس کلمے کی وجہ سے تبدیلی کتنی لاتا ہے
کہ وہ ایک وقت تھا رات کو وہ بندہ کافر ہے اللہ کے نظر کے اندر، اللہ کے پیغمبر کی نظر کے اندر، اسلام کی روح سے وہ کافر انسان ہے۔ جب صبح سویرے یہ کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے تو اسے قرآن ایماندار مومن اور مسلمان کہنا شروع کر دیتا ہے، اس کا شمار اس کلمے کی وجہ سے ایمانداروں کے اندر ہو جاتا ہے۔ اور جب اس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت وہ ناپاک تھا اور نجس تھا اور پلیت انسان تھا، اور جب اس نے یہ کلمہ ادا کیا تو جس طرح کلمہ طیب تھا پڑھنے والا بھی پاک اور صاف ہو گیا۔ یہ ہے اس کلمے کی برکت جس انسان نے اس کلمے کی حقیقت کو سمجھ کر ادا کیا ہے زبان سے، وگرنہ بغیر سمجھنے کے لاکھ مرتبہ انسان زبان سے تسبیح پڑھتا رہے اور لاکھ مرتبہ اس کو ادا کرتا رہے تو اصل جو بندہ کلمے کی وجہ سے تبدیلی کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے اندر وہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ مثلا زبان سے وہ پڑھتا ہے، حقیقت اس کی نہیں سمجھتا، نہ مانتا ہے نہ پہچانتا ہے، تو وہ انسان ویسے کا ویسے ناپاک ہے، ویسے کا ویسے نجس ہے، کیونکہ اس نے کلمے کی حقیقت کو جانا نہیں ہے اور پہچانا نہیں ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر ایک آدمی زبان سے سردی کا موسم آیا، جب اس کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، سردی کے سرد جھونکے لگتے ہیں، تو وہ انسان زبان سے کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یار کپاس ہو رضائی ہو، کپاس ہو رضائی ہو، لحاف ہو اور روئی ہو، لوئی اور روئی کو اور لحاف کو وہ زبان پر بطور تسبیح استعمال کرتا ہے، تو ساری زندگی سردی میں وہ انسان اس لحاف کی اور روئی کی اور کپاس کی اور رضائی کی تسبیح پڑھتا رہے تو اس کی سردی کبھی ختم سردی اس کی گرمی میں تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک اس روئی کو لحاف کے اندر بھر نہیں دیتا اور اس کو اپنے وجود کے ساتھ ٹس نہیں کر دیتا، مس نہیں کر دیتا، اس وقت تک اس کی سردی گرمی میں تبدیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح کلمہ زبان سے پڑھتا ہے لیکن کلمے کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، تو ایک مرتبہ چھوڑ لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے وہ انسان پاک ہو سکتا؟ اللہ پاک نے اس کلمے کو پاک بنایا ہے۔ کلمے کو کیا بنایا؟ اسی لیے اس کا نام ہے کلمہ، بولو یار، اس کا نام کیا ہے؟ کلمہ طیب۔ طیب کا معنی بالکل پاک اور صاف اور سچ اور حق بات ہوتی ہے جو طیب ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر جو آیا وہ کلمہ خبیث، وہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ خبیثہ ہے، اور یہ کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ کے اندر اور کلمہ خبیثہ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے والا بھی طیب ہوتا ہے اور کلمہ بھی اس کا طیب ہوتا ہے، اس کلمے کا انکار کرنے والا بھی خبیث ہوتا ہے اور اس کا نظریہ اور وجود بھی خبیث ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کو پاک اور صاف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پاک چیز کو اپنے دل دماغ کے اندر اتار دے، اور وہ انسان کو ناپاکی سے پاکیزگی کی طرف لے جانے والی چیز ہے تو وہ کلمہ ایمان ہے اور کلمہ اسلام ہے جسے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے۔ اور شرط بھی یہ ہے کہ وہ انسان اپنے دل دماغ کے اندر اس کلمے کو اندر اتار دے، اپنے دل کے اندر کلمے کو اتار دے، وگرنہ زبان سے ادا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر زبان سے ادا کر دینا ہی کمال ہوتا اور تبدیلی آ جاتی تو ابو جہل کا دماغ خراب نہیں تھا، ابو لہب کا دماغ خراب نہیں تھا کہ وہ زبان سے ادا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ جب اس کلمے کو ہم نے زبان سے ادا کرنا ہے تو اس کے فوراً بعد اپنے دل کے اندر اتار دینا ہے، اور اگر دل میں کلمہ نہیں اتارا جاتا تو پھر انسان کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے زبان سے ایک انسان کہتا ہے کہ یار میں جانتا ہوں کہ یہ کلمہ ٹھیک ہے پر مانتا نہیں ہوں، تو پھر اسلام اور ایمان کے اندر داخل ہونے والے مسلمان کے لیے ایمان کے شرائط کے مطابق ایماندار رہنے کے لیے 6 شرطوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنی؟ پیچھے آپ کو میں نے
جمعے کے اندر بتایا تھا کہ ایمان کی لذت محسوس کرنے کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں. ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں، اور ایمان کے دائرے کے اندر رہنے کے لیے اور ایمان کو سلامت اور باقی رکھنے کے لیے 6 شرطوں کی ضرورت ہے. کتنی شرطوں کی؟ 6 شرطوں کی ضرورت ہے. اور ان میں سے پہلی شرط بھی یہ ہے کہ زبان سے چھڑا اس بات کا اقرار نہیں کرنا کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ مذہب اسلام سچ ہے، عقیدہ توحید سچ ہے، قرآن سچ ہے، حدیث پیغمبر کی سچ ہے. اس کو صرف زبان سے جاننا نہیں ہے بلکہ اپنے دل کے اندر اس بات کو یقین کے ساتھ ماننا بھی ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ ماننے کا نام ایمان بنتا ہے، جاننے کا نام ایمان. ایک آدمی کہتا ہے میں جانتا ہوں اس کلمے کو، میں جانتا ہوں اس مذہب کو، میں جانتا ہوں اس اسلام کو، میں جانتا ہوں اس قرآن کو، میں جانتا ہوں اس صاحب قرآن کو، میں جانتا ہوں اس رحمان کو. جب انسان یہ صرف کہتا جائے گا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں، تو جاننے والا اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے. جانتے تو یہودی بھی ہے، جانتے تو مشرکین مکہ بھی ہیں، جاننے والے ہزاروں ہیں پر ماننے والے کم لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہودیوں کو اتنا کامل یقین تھا، اتنا کامل یقین تھا. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ان کی مثال دی ہے کہ وہ یہودی کتنے کامل یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ محمد جیسا سچا نبی آج تک دنیا میں. اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ کریم فرماتے ہیں یہودیوں کے متعلق جو مدینے کے اندر رہنے والے یہودی ہیں وہ ایماندار کیوں نہ بن سکے حالانکہ جانتے تو ہیں کہ محمد سچا ہے. اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی سچا ہے، اس کا پیغام بھی سچا ہے، اس کا لایا ہوا قرآن بھی سچا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایمانداروں کی لسٹ میں داخل نہ ہو سکے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے جانتے تو اس حد تک ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ فرماتے ہیں وہ میرے پیغمبر کو اتنا یقینی طور پر سچا جانتے ہیں جس طرح 10,000 لڑکے کو جمع کیا جائے اور 10,000 لڑکے کے اندر جس طرح اپنے باپ کو بیٹے کا پتہ ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو جس طرح نہیں بھولتا، 10,000 بندے کے اندر اگر کسی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہو یا صف کے اندر کھڑا ہوا ہو تو باپ دور سے اشارہ کر کے کہتا ہے میرا بیٹا تو وہ کھڑا ہوا ہے. وہ کسی اور کو بیٹا نہیں کہتا، اپنے بیٹے ہی کو بیٹا کہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ مدینے کے اندر رہنے والے یہودی میرے پیغمبر کو ایسا سچا یقینی طور پر جانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے. سگے بیٹوں سے بھی زیادہ میرے پیغمبر کی حقیقت اور صداقت کو جانتے ہیں، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ جاننے والے ہیں یہ یہودی لوگ. لیکن ان کے دل کے اندر ایمان کی دولت نہیں آئی جب تک جس طرح دل میں یقین ہے کہ اس جیسا سچا کوئی نہیں ہے، اسی طرح زبان سے بھی آدمی کہہ دے لوگوں اس جیسا سچا انسان دنیا میں اور. یہ بات دل کے اندر اتارنی ہے اور زبان سے اقرار کرنا ہے. یعنی ماننے کا نام ایمان ہوا، جاننے کا نام ایمان.
پہلی شرط ایمان کی یہ ہے کہ دل کے اندر بندہ یقین کر لے اور مان لے کہ یہ صداقت اور امانت بالکل سچی ہے. جیسا کہ جاننے والے تو ہزاروں گزرے ہیں لیکن ان کو جاننے کی وجہ سے ایمان کی دولت نصیب نہ ہو سکی. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دور نبوت کے اندر چلے جاتے ہیں اپنے حقیقی چچے کے پاس. کہاں چلے جاتے؟ حقیقی چچے کے پاس چلے جاتے ہیں جس کا اصل نام عبد مناف ہے. اصل نام کیا ہے؟ بولو یار, زور سے بولو. عبد مناف ہے. مناف بت کا نام ہے, عبد اس بندے کا نام ہے, یعنی یہ بت کا بندہ خدا کا بندہ نہیں ہے. عبداللہ نہیں رکھتے تھے. اور اس زمانے کے مشرک محبت کے اندر آ کے خدا کے ساتھ اپنی اولاد کے نام کی نسبت نہیں کرتے بلکہ اپنی اولاد کی نسبت کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ معلوم ہوا کہ جس کو محبت خدا سے ہوتی ہے اپنی اولاد کے نام بھی نسبت اللہ سے کر کے نام رکھا کرتے ہیں, وہ غیروں کی نام سے نسبت نہیں کیا کرتے. اس لیے کوئی آدمی اپنا نام عبد الرسول بھی نہیں رکھ سکتا, عبد النبی بھی نہیں رکھ سکتا, بلکہ کوئی آدمی نام اگر یہ رکھے گا تو وہ مشرک قرار دیا جائے گا, اس کا نام شرکیہ ہوگا, اس کا نام مسلمانوں والا نہیں ہوگا. حالانکہ مسلمان کا نام جو ہوتا ہے اس کی نسبت ہمیشہ اللہ کے نام کے ساتھ منسوب ہوتا ہے وہ بندہ. دیکھو مشرکی مکہ کی بھی عادت ہے کہ وہ اپنے نام اپنی اولاد کے نام بتوں کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. انہوں نے بھی اپنا نام رکھا تھا عبد مناف, اور ان کا کنیت جو تھی مشہور جو نام تھا ابو طالب تھا. مشہور نام کیا تھا؟ نام عبد مناف ہے اور شہرت ابو طالب کے ساتھ اس کو ملی ہوئی ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حقیقی چچا بھی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ ابو طالب کو پیار بھی ہے. کیا ہے؟ پیار بھی ہے, محبت بھی ہے, عقیدت بھی ہے, لیکن ایمان دل میں معلوم ہوتا ہے کہ چھڑے پیار نال بھی ایمان نصیب. یہ ایمان اگر چھڑے پیار نال ملیا تے ابو طالب پہلے درجے دا مومن ہو گیا. ابو طالب پہلے درجے دا مومن ہو گیا جو ابو طالب نو نبی کریم دے نال حد درجے دی پیار تے محبت دل وچ بھری ہوئی ہے. حتیٰ کہ ایمان نہیں لے آندا لیکن محبت دل وچ ختم نہیں ہوندی. بچپن دا دور دیکھو تو ابو طالب دے دل وچ پیار میرے پیغمبر دا, لڑکپن دا دور دیکھو تو پیار میرے پیغمبر دا, جوانی دا دور دیکھو تو پیار میرے محمد دا دل وچ موجود ہے. لیکن سارے پیار ہون دے باوجود اللہ ابو طالب نو مومن نہیں آدا, ایماندار نہیں آدا, مومناں دی لسٹ شمار نہیں پیاوندا. وجہ کیویں کہ چھڑے پیار دے دعوے دے نال ایمان دیاں دولتاں نہیں ملدیاں جب تک وہ پیار دے مطابق دل وچ محمد دی صداقت دا یقین پیدا نہ ہوئے. اس واسطے پیار تا کردا پیا ہے, محبت تا کر رہا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو بھی یہ محبت لے گئی ہے کہ جڑے ویلے سنیا ہے کہ ابو طالب دے آخری کیارے نو پانی لگا ہویا ہے, او تا مرن دے قریب ہوئے پئے نے. اللہ دے پاک پیغمبر دن یار چلو چلیے میں آخر ٹائم وچ بھی اپنا زور لاندا متا میرا چاچا اخیر ٹائم دے اندر دولت ایمان نال مالا مال ہو کے ونجے. میں چاہتا ہاں جے میں محمد رسول اللہ اپنے پیارے چچے نو اپنے اکھاں نال جہنم وچ ویکھ کے راضی نہیں ہوندا. میرا دل چاہتا ہے میرا چاچا جویں دنیا تے میرے نال پیار کردا ہے ایویں دن قیامت تے میں اپنے پیار نال جنت وچ لے ونجاں. اللہ دے رسول نو بڑا دکھ لگا کہ اتنا پیار کرن دے باوجود ہی جہنم وچ لگا گیا تے پھر اے دے پیار دا فائدہ تا ہوندا ہے کہ میری دعوت نو بھی من لوے تے ایمان دل وچ اتار لوے. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر آخر ٹائم دے اندر اپنے چاچے دے کول لگے گئے. جس ٹائم چار پائی دے اوتے لیٹے ہوئے ابو طالب
زندگی تے موت دے کشمکش دے اندر پیا ہویا ابو طالب اس ٹائم اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ لگے گئے آپ، حالانکہ ساری دنیا اللہ دے پاک پیغمبر دے قدماں دے وچ چل کے آئیے تے ایمان دی دولت انہوں نصیب ہوئیے، اللہ دا پیغمبر ایمان دا مرکز ہو کے آپ چل کے ابو طالب دے دروازے تے ٹر گیا کہ متا آخر ٹائم دے اندر میری گل من لوے، لیکن اللہ فرماندا ہے ایمان نصیب اساں ہوندا ہے جے انتخاب اساں آپ ہی کر لواں میرا پیغمبر۔ ٹھیک ہے تیری محبت ہے، تیرا پیار ہے، اس محبت اور پیار دی وجہ نال میرا پیغمبر تسا اپنی محبت دے تقاضے پورے کرنے واسطے خود چل کے گئے ہو، اور اللہ دے پیغمبر ون کے انہاں دعوت بھی دیتی ہے، ون کے دعوت دے کے آدن کو لا الہ الا اللہ۔ اے میرے چاچا جان میں آخر ٹائم دے اندر تیرے کول اس واسطے آیا کہ تو میری صداقت امانت نو جان داتا ہے پر مندا کوئی نہیں، اج میں تینوں منواون واسطے آیا کہ میں جڑا کلمہ تیرے سامنے پیش پیا کردا اسے کلمے دا اقرار چ کریا تے زبان نال تسلیم کر لویا، اپنے دل دے اندر اتار لویا قل لا الہ الا اللہ خالصا من قلبک، خالصا من قلبک۔ اے میرا چاچا جان اس کلمے نو جڑے ویلے زبان نال کل پڑھ لویں، پڑھن تو بعد خالصا من قلبک، خالص اپنے دل دے اندر اس کلمے نو اتار لویں، یہ اتار دیونا تیرا کام ہے۔ انا ازمن لکا میں محمد تیرا سامنا، میں پیغمبر تیری ضمانت دین واسطے تیار ہاں کہ اس ٹائم توڑی میں جنت وچ کلا نہیں ونجنا جے توڑی اپنے چاچے نو انگل نال رلا کے نال نہ لے ونجا، جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے ون کے تے اپنے چاچے نو کلمہ اسلام تے کلمہ توحید تے کلمہ طیب دا آواز کیتا ہے تے کلمہ پیش کیتا ہے، ابو طالب اکھاں کھول کے آدا بھتیجا ایسے ٹائم دے اندر آئے ہن نزا دا ٹائم ہے، جان کنی دا ٹائم ہے، جسم تے روح دے جھیڑے تے جھگڑے لگے ہوئے نے، ہن میری جان نکلن والی ہے، تو مینوں دعوت دینے واسطے آیا ہے، ہن تو نہیں میرا بھتیجا جتنا ٹائم گزریا ہے میں تیری کدے مخالفت نہیں کیتی، ٹھیک ہے میں تیری گل بڑی بھی کوئی نہیں تے مخالفت ہی نہیں کیتی، بلکہ مخالفت دے نال بھی میں مل کے تیری مخالفت نہیں کیتی، اج میں تینوں موت دے پٹڑے دے اوتے پیا ہویا، میری زندگی دے آخری ساہ پہ گزر دے نے، آخری ساہ دے اندر بھی تینوں سچی گل دس کے آخر ٹائم دے اندر ونجنا چاہندا وا۔ اس ٹائم ابو طالب اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دعوت دے اتے بول کے آدا ہے دعوتنی وعرفت انک ناسیہی، دعوتنی وعرفت انک ناسیہی ولقد صدقت وثم کنت امینا۔ اے میرا بھتیجا اج تو میرے کولو چل کے آئے آخری ٹائم دے اندر تے میں بھی تینوں اپنی حقیقت کھول کے دسنا چاہندا وا کہ میں کس درجے نال تیرے نال پیار کر رہا، کس درجے نال تیرے نال عقیدت اپنی ظاہر کر رہا تے عقیدت اپنی ظاہر کر کے آندا ہے دعوتنی وعرفت انک ناسیہی، دعوتنی وعرفت انک ناسیہی وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَثُمَّ كُنْتَ أَمِينًا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ هَزَارُ مَصَبَّةٍ لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ هَزَارُ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي
سمحم بذاک مبینا۔ اے میرا بھتیجا، میں ابو طالب کا یقین سن لے، میں کس درجے تک تیری صداقت کو جانتا ہوں، کس درجے تک تیری امانت کو جانتا ہوں، کس درجے تک حقانیت کو جانتا ہوں۔ سن لے، میری بات کو سن لے۔ دعوتنی وعرفت انک ناصحی، میں جانتا ہوں کہ تو مجھے بلانے آیا، میں جانتا ہوں تو مجھے دعوت دینے کے لیے آیا، میں جانتا ہوں تو اسلام اور قرآن کی طرف بلانے کے لیے آیا۔ وعرفت انک ناصحی، میں جاندا تو میرا دشمن ہے، تو خیر خواہ ہے۔ اتنا بھی جاندا ہے کہ اللہ دا پیغمبر میرا دشمن بلکہ سجن بن کے آیا ہے۔ اس وقت یاد ہے دعوتنی وعرفت انک ناصحی، میں جانتا ہوں تو مجھے دعوت دینے کے لیے آیا، میں جانتا ہوں تو میرا سجن بن کے آیا، میں جانتا ہوں تو میرا خیر خواہ بن کے آیا، اور میں جانتا ہوں وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَثُمَّ كُنْتَ أَمِينًا، میں جانتا ہوں تیری صداقت کو کہ تیرے جیسا سچا کوئی نہیں، میں جانتا ہوں ثم کنت امینا، میں جانتا ہوں تیرے جیسا امین بھی کوئی نہیں، میں جانتا ہوں محمد جیسا نہ کوئی امین ہے، محمد جیسا نہ کوئی بہترین ہے، محمد جیسا نہ کوئی نازنین ہے۔ میں جانتا ہوں تیری صداقت کو، میں جانتا ہوں تیری امانت کو، میں جانتا ہوں تیری دیانت کو، میں جانتا ہوں تیری شرافت کو، لیکن اس کے باوجود میرا بیٹا سن لے، میرا بھتیجا سن لے بات۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، اے میرا بھتیجا مجھے کامل یقین ہے کہ تیرا دین حق ہے، تیرا دین سچ ہے، اتنا حق اور اتنا سچ کہ جتنے دین اور مذہب لے کر آئے دنیا کے اندر، تمام دین جمع ہو جائے، تمام مذہب جمع ہو جائے، تمام عقیدے جمع ہو جائے، تمام خیالات جمع ہو جائے، تو ساری کائنات کے خیالات ایک طرف، من خیر ادیان البریت دینا، تیرے دین جیسا کوئی دین نہیں لایا، تیرے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں آیا، تیری صداقت جیسی کوئی صداقت نہیں آئی، تیری امانت جیسی کوئی امانت نہیں آئی۔ میں اس بات کو مانتا ہوں، جانتا ہوں پر مانتا نہیں ہوں۔ چاچا کے وجہ تو مندا کیوں نہیں؟ صداقت میری تو مننے، صداقت تو جان دے، امانت تو جان دے، شرافت تو جان دے، میرے دین دی بہتری بھی تو جان دے، میرے حسن و جمال دی بہتری بھی تو جان دے، پر مندا کیوں کوئی نہیں؟ اگو عذر بیان کر کے آدھا ہے لولا الملامت او ہزار مصبت لوجدتنی سمحم بذاک مبینا۔ او بھتیجا، انہاں لوگاں دے تانیاں دی وجہ نال جو لوگ بعد تانے نہ مارن، مکے دیاں بڑھیاں میرے برادری نو آ کے تانے نہ مارن، جو ابو طالب موت دی ڈر دی وجہ نال محمد بھتیجے دا کلمہ کھلا پڑھدا ہے، آخری ٹائم دے اندر ساری زندگی ڈٹے آ رہے ہیں، آخری ٹائم بڑا بزدل نکلے ہے، لوگ تانے مار سن، لوگ بادشاہ ملامت کر سن، لوگاں دی ملامت اور تانے دی وجہ نال میں جانتا ہوں پر مانتا نہیں ہوں۔ ابو طالب دے جانن نال اونوں ایمان نہیں ملیا جب تک دل وچ بندہ مننے نہیں۔ اس وقت ایمان دی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ جڑی شے نو جان لوے، جو اے حقیقت دے اندر صداقت ہی ہے تے امانت ہی ہے تے دین ہی ہوئے، وقت اس دین تے امانت تے صداقت نو من کے وکھاوے، اے دا نام کے بندا ہے؟ ایمان بندا ہے۔ تے کلمہ طیب اے دا نام بندا ہے کہ جڑا بندہ کلمہ طیب دا اقرار کر لوے، پاک کلمے دا اقرار کر لوے، او بندہ پاک کلمے والا کدے اپنے دل دے اندر ناپاک خیال بھی پیدا نہیں کرن دیندا۔ اس واسطے اللہ پاک نے مومن بندے دی مثال
تے مشرک بندے دی مثال ایک درخت دے نال دیتی ہے تاکہ بندے نو پتہ لگ ونجے واضح ہو ونجے کہ ایمان کیڑی شے دا نام ہے شرک کیڑی چیز دا نام ہے ایمان نال بندے دا کتنا اچا مقام ہوندا ہے تے شرک نال بندے دا کتنا گھٹیا مقام ہوندا ہے اس واسطے اللہ پاک قرآن پاک دے اندر مومن نو مثال نال سمجھایا مسئلہ اللہ فرماندے نے علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا او لوگو تساں سمجھد نہیں پے تے آؤ تانوں ذرا تفصیل نال سمجھاواں تاکہ تانوں پتہ لگ ونجے جو ایمان والا ہوندا کون ہے خوش نہ ہوئے جو میں وڈا مومن ہاں تے میں وڈا مسلمان ہاں تے میرے نال دا مومن کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے او لوگو تانوں مثال نال سمجھا دیواں کلمہ طیب جڑے دل وچ اتار دیندے نے کلمہ طیب دا دل وچ اقرار کر لیندے نے انہاں دا مقام کیڑا اونچا ہو ویندا ہے انہاں دا مقام کتنا بلند ہو ویندا ہے اللہ فرماندا ہے علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کیا آپ نے نہیں دیکھا میں مثال بیان کرتا ہوں اللہ کس چیز کی مثال بیان کرتا ہے اللہ فرماتے کلمتن طیبتن اس کلمے کی مثال بیان کرتا ہوں جس کلمہ کو کہا جاتا ہے طیبہ جس کلمے کو کیا کہا جاتا ہے جاگ دے پہ ہو بڑی عجیب و غریب مثال اللہ پاک نے قرآن پاک دیتی ہے اگر سانو سمجھ آونی تا انشاءاللہ ایویں سمجھو اس مثال نال بندے نو کامل ایمان ہی سمجھ آویندا اے ایڈی اللہ نے ستھری تے صاف مثال مومناں نو سمجھاون واسطے دیتی ہے علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها اللہ کریم فرماندے نو لوگو آؤ تانوں مثال نال مسئلہ سمجھاواں کلمتن طیبتن جڑا پاک کلمہ ہوندا ہے صاف کلمہ ہوندا ہے حق کلمہ ہوندا ہے سچ کلمہ ہوندا ہے او دی مثال ایویں سمجھو کا شجرۃ طیبۃ ایک درخت دی مثال سمجھو او جڑا مضبوط درخت ہوندا ہے تے صاف درخت ہوندا ہے تے پھلدار درخت ہوندا ہے تے مزیدار ہوندا ہے پھلدار بھی ہوندا ہے تے مزیدار درخت ہوندا ہے کا شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء اللہ کریم فرماندے نے کلمہ طیبہ دی مثال انجویں جویں ایک درخت ہوندا ہے تے درخت ایو جیاں جڑے درخت دیاں جڑاں ساریاں زمین وچ پھیلیاں ہوندیاں جڑاں دیاں جڑاں زمین وچ پھیل ویندیاں نے تے مضبوط جڑاں والا درخت ہوندا ہے وقت جڑے ویلے اوتے اٹھدا ہے اودیاں شاخاں ہوندیاں نے اودیاں بلندیاں ہوندیاں تے فرعها فی السماء اللہ فرماندے نے اودیاں شاخاں دیاں بلندیاں آسمان نال گلاں کردیاں اودیاں شاخاں دی بلندی آسمان دے طرف ہو رہندی ہے اور اودی جڑ جڑی ہوندی ہے زمین دے اندر پھیل جاندی ہے انج مثال سمجھو اللہ فرماندا ہے مثلا کلمتن طیبتن اس کلمے طیبہ دی مثال اللہ پاک نے درخت نال سمجھا دیتی ہے او درخت جیڑا درخت بادشاہ جیدیاں جڑاں زمین وچ پھیل گئیاں نے تے اودی فرا تے شاخ آسمان تک پہنچ گئی ہے
درخت ہوں دو قسم دے اللہ نے بیان کرنے، ایک خبیث درخت دا اللہ نے تذکرہ کرنا ہے، ایک طیب درخت دا تذکرہ کرنا ہے۔ انج سمجھو ایک مومن دا تذکرہ تے ایک مشرک دا تذکرہ، ایک مومن دا تذکرہ تے ایک مشرک دا تذکرہ، تاکہ پتہ لگ ونجے کہ مشرک کون ہے، گمراہ بے ایمان کون ہے تے مسلمان کون ہے تے سچا ایماندار کون ہے۔ اس چیز نو اللہ وضاحت نال سمجھاون واسطے مسئلہ سمجھا دیتا ہے کہ ایک درخت آم دا درخت، کیڑا آم دا درخت جانتے ہو؟ آم کا درخت ہوتا ہے وہ جب اس کی گٹھلی زمین کے اندر پھینکو تو زمین پر جب اس کی گٹھلی جاتی ہے تو گٹھلی مضبوط ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سخت گٹھلی ہوتی ہے، مضبوط گٹھلی ہوتی ہے۔ جب زمین کے اوپر اس کو پھینک دیا جاتا ہے، جب اس کو زمین کے اندر پھینکا گیا، جب زمین کے اندر ڈالا گیا تو اب زمین نے کیا کیا؟ اپنا سینہ چیر دیا، اپنا سینہ کھلا کر دیا۔ اب وہ گٹھلی نیچے چلی جاتی ہے اور زمین پھولنا شروع ہو جاتی ہے، زمین پھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ گٹھلی اپنی جڑیں نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے وہ گٹھلی جڑیں نکالتی ہے زمین پھٹ جاتی ہے، زمین کے اندر وہ جڑیں چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اتنی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں کہ اندر ہی اندر چلی جاتی ہیں، اندر ہی اندر چلی جاتی ہیں اور وہ زمین کے اندر پھیل جاتا ہے۔ اتنا مضبوط جڑ کے پانی نے اس کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیا، پانی نے اس کو غذا کا کام دینا شروع کر دیا۔ پھر بادشاہ مٹی نے اس کے لیے جگہ بنا دی، پانی نے اس کے لیے غذا بنا دی، ہوا نے اس کو پروان چڑھانا شروع کر دیا اور دن کی گرمی نے اس کو نشو نما کرنا شروع کر دی اور رات کی ٹھنڈک نے اس کی حفاظت شروع کر دی اور یہ ساری چیزیں زمین نے بھی اس کا حق مان لیا، بادشاہ پانی نے بھی حق تسلیم کیا۔ اس گٹھلی نے پانی سے مطالبہ کیا تو وہ پہنچ گیا، ہوا سے کچھ مانگا تو وہ بھی مل گیا، گرمی سے کچھ مانگا تو وہ بھی مل گیا، رات کی ٹھنڈک اور سائے سے کچھ مانگا تو وہ بھی مل گیا، حتیٰ کہ پھر اس کی اوپر شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ایک تنا بن جاتا ہے، ایک پودا بن جاتا ہے اور تنا اور درخت اور پودا بنا، پھر اس کی شاخیں نکلتی ہیں، پھر شاخوں کے اوپر ٹہنیاں لگتی ہیں، ان ٹہنیوں کے اوپر پھر پھل لگتے ہیں، پھر پھل ایسا مزیدار اور میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں میٹھا نہ ہو کہ اس درخت کا حق اتنا زور والا تھا کہ اس نے جب اپنے حق کا مطالبہ کیا اس حق کی وجہ سے زمین نے اس کو جگہ فراہم کر دی، پانی نے اس کو غذا دینا شروع کر دی، ہوا نے پروان چڑھانا شروع کر دیا، دن کی گرمی نے فائدہ پہنچایا، رات کی سردی نے فائدہ پہنچایا، حتیٰ کہ ساری چیزیں اس کا حق تسلیم کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ سورج نے حق مانا، چاند نے حق مانا، ستاروں نے حق مانا، زمین نے حق مانا، پانی نے حق مانا، وہ گرمی اور سردی نے حق مانا، ہوا کے جھونکوں نے حق مانا، ساری چیزوں نے اس کے درخت کے حق کو تسلیم کر لیا اور یہ درخت جب تن آور ہوتا ہے پھر پھلدار بن گیا، جب اس کے پھل کو توڑا گیا تو پھل میٹھا، پھل آم کا کڑوا تو نہیں ہوتا نا، میٹھا آم، مزیدار آم، لطف دار آم، اتنا مزیدار اور اتنا میٹھا بن گیا کہ دنیا اس کی طلبگار بن گئی، دنیا اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتی ہے کہ آم مجھے مل جائے، آم میں کھا لوں، میں استعمال کر لوں۔ آم کا نام آ گیا تو مزیدار کام ہو گیا، جب آم کا نام آ گیا تو انسان کا مزہ دوبالا ہو گیا، اتنا میٹھا اور پھلدار ہو گیا۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں مثل کلمۃ خبیثۃ، یہ تو ہے پاک تے طیب درخت دی مثال۔ اللہ فرماندا ہے او تانوں مشرک دی مثال سمجھاواں، مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ اللہ کریم فرماندے نے اے دے مقابلے دے اندر ایک او پودا وے، ایک او درخت جڑا خود رو بوٹی، کیڑی بوٹی؟ خود رو بوٹی، جیدی کوئی جڑ نہیں، جیدی کوئی بنیاد نہیں، تیز آندھی آوے تے جڑا سمیت
اکھڑ کے پرا مر ونجے، حتیٰ کہ جے بندہ کولو لگ ونجے تے کپڑا لگ ونجے تے جڑا سمیت اکھڑ گئی ہے۔ خود رو بوٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے زمین دے اوتے طیب تے پاک درخت نہیں آیا، زمین کلی پئی پئی تنگ پے گئی ہے تے اکتا گئی ہے۔ وقت زمین نے تھوڑی جی اپنے سینے نو کشادہ کیتا تے پھٹی ہے، وقت خود رو بوٹی اوتے جمنا شروع ہو گئی ہے۔ خود رو بوٹی جدوں اوتے اگی ہے، اس ٹائم پانی آکھیا یار میں نہ گیا تے نا مراد مر گئے سی، اینو سنبھالن والا کوئی نہیں۔ پانی نے ساری غذا نہیں دیتی، دو چار گھٹیاں انہوں دے دیتیاں نے۔ ہوا آکھیا جے میں نہ پہنچی تے خبیث ختم ہو ونجنا ہے، اس بھی ایک جھونکا مار کے دا گزارا چلا دیتا۔ وقت دن دی گرمی نے بھی نظام چلایا، رات دی ٹھنڈک نے بھی اس درخت دا سارا نہیں ایویں تھوڑا جہا نظام چلانے واسطے حق تسلیم نہ زمین کیتا ہے، نہ آسمان کیتا ہے، نہ پانی نے تسلیم کیتا ہے، نہ ہوا نے کیتا ہے۔ کیوں؟ ہوا اصل بنی ہے طیب واسطے، ہوا اصل بنی ہے طیب درخت واسطے تے پاک درخت واسطے۔ پانی اصل غذا وے پاک درخت دی، گرمی اصل غذا وے پاک درخت دی، او سردی اصل فائدہ دیندی ہے پاک درخت نو۔ پر اے جو نکل آئے آپوں آپ یہ بلایا تھا، یہ بھی ٹپے کا ہے آپ نکل آیا زمین تے، زمین نے انہوں جگہ دیتی تھوڑی جہی، پر اندر جڑا نہیں ونجن دیتیاں، اندر 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 جڑا نہیں گیا۔ یا پاک تے پلیت دی مثال اللہ نے سمجھائیے کہ مشرک اتو تو کلمہ پڑھدا ہے پر دل دے وچ کلمہ وڑدا، او جویں خود رو بوٹی دے جڑاں زمین دے اندر نہیں پہنچدیاں تے اسا پیچھے اٹھا چھوڑ۔ کیا خیال ہے؟ جاگ دے پے ہو؟ توجہ ہے یار، تھوڑا جا منہ دھو کے آنا پھر ٹھیک ہو ویسے بس گرمی دی شدت ہوندی ہے یا پھر سردی دی حدت آ ویندی ہے بندے نو، تھوڑا جا اونگ آ ویندی ہے، پر اگے سامنے بندہ بیٹھا ہوئے تے ڈنڈا چونکہ نیڑے ہوندا خطرہ ہوندا ہے لگ نہ ونجے، چلو میں نہ بھی مارا آپو نہ لگ ونجے، خود رو نہ بن ونجے۔ خود رو بوٹا بن گیا ہے، جڑے ویلے خود رو بنے اس ٹائم بادشاہ اس نو پانی نے تھوڑی جی غذا دیتی، ہوا نے تھوڑا جہا جھونکا دیتا، سردی نے تھوڑا جہا فائدہ دیتا، گرمی نے تھوڑا جہا فائدہ دیتا۔ ہن بادشاہ جڑے ویلے او دے اوتے پھل لگا ہے، او دے پھل نو منہ نال لاؤ تے منہ سارا کڑوا ہو گیا، پہلا ذائقہ بھی سارا برباد ہو گیا۔ مالا او ہاتھ لاؤ تے ہاتھ چھلیا ونجے کنڈیاں نال، ہاتھ لاؤ ہاتھ چھلیا ونجے کنڈیاں دے نال، او خاردار بن گیا، زہریلا پن او دے اندر آ گیا، اونوں کھاوے تا موت دا خطرہ لائق ہو ویندا ہے، بندے دی زندگی خطرے دے اندر آ ویندی ہے، موت دے قریب بندہ پہنچ ویندا ہے۔ اے خود رو بوٹی اللہ کریم فرماندا ہے جے دا حق کسے بھی تسلیم نہیں کیتا، اللہ کریم فرماندے نے متا کوئی آدمی آ کے مشرک انسان ہے اینو کیوں اللہ کھواندا ہے تے مینوں بھی اللہ روٹی دیندا ہے تے اینو بھی دیندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جس مشرک نو میں نہ دیواں تے کون دے؟ اللہ فرماتا ہے خبیث ہے، اس وچ کوئی شک نہیں ہے خبیث، پر جنگل دا سور سمجھ کے مشرک نو روٹی تا کھوا دیندا، جنگل دا کتا سمجھ کے نو روٹی تے پانی تا دے دیندا، پر اے دا حق نہیں، اے دا حق نہیں بندا کہ کھاوے بھی اللہ دا تے بھونکے بھی اللہ نو، نعمتاں بھی اللہ دیاں کھاوے، رزق بھی اللہ دا کھاوے تے شکایتاں بھی اللہ دیاں کرے۔ اللہ فرماندا ایو جے ظالم نو حق تا نہیں بندا پانی تو فائدہ اٹھاوے، ایو جے مراد بے ایمان نو حق تا نہیں بندا میری ہوا تو فائدہ اٹھاوے، حق تا نہیں بندا سورج تو فائدہ اٹھاوے، حق تا نہیں بندا آسمان تو فائدہ اٹھاوے، چند تو فائدہ اٹھاوے۔ پر اللہ فرماندا ہے خود رو بوٹی جو ہوئی ہن نکل جو آئی ہے، جم جو پہ پیدا جو ہو گیا، نا مراد ہن اینو میں ہی نہ کھواواں تے ہور کون کھواوے، میں اینو تھوڑا جہا نظام چلانے واسطے دتے رکھدا۔ اللہ فرماندا ہے اے دے مقابلے دے اندر آ گیا طیب درخت پاک درخت۔ اللہ فرماندا ہے او زمین دے اوتے گٹھلی آون دی دیر ہے، او دی پرورش میں آپ کردا، نگرانی او دی میں آپ کردا، شاخاں او دیاں میں آپ بناندا، او دیاں بلندیاں فرعها فی السماء، او دے شان نو بلند میں کردا، او دے شان نو
بلند میں کردا او دے مقام نو بلند میں کردا. اللہ فرماندا یہ مثال سمجھ گنو مشرک تے مومن دی. مشرک انسان جڑا ہوندا ہے او ناپاک ہوندا ہے تے مومن جے دے پاک درخت نال مثال دتی گئی ہے او پاک ہوندا ہے. اللہ فرماندا ہے او دے ایمان دیاں جڑاں مضبوط ہوندیاں نے. او جدوں زبان دے نال پڑھدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے دے پڑھن دے نال او دیاں شاخاں او دیاں جڑاں مضبوط ہو ویندیاں دل دے اندر. ایمان دل دے اندر آ گیا. پھر اللہ کریم فرماندا ہے وفرعها فی السماء اے دیاں شاخاں آسمان دے نال چلیاں ویندیاں. او ٹردا زمین تے او دیاں مقالاں عرش برین تے او چلدا زمین تے او دیاں تعریفاں عرش برین تے. اللہ فرماندا اے شاخاں پہ چلدیاں نے اس درخت دیاں. اے بلندی پہ چلدی اس مومن دی جڑا کلمہ زبان نال پڑھدا ہے تے دل وچ او دیاں جڑا مضبوط کر لیندا ہے دل دے اندر. اللہ فرماندا ہے کلمہ طیب ہور چیز تے خبیث. حق ہر شے تسلیم کر دی کلمہ طیب دی اور اگر حق تسلیم نہیں کر دی تے کلمہ خبیث دی. اور کلمہ طیب کیا ہے تے کلمہ خبیث کیا ہے؟ کلمہ طیب اے ہے لا الہ الا اللہ. ایک اے کلمہ طیب ہے. جس ٹائم کوئی آدمی اے کلمہ طیب اپنی زبان دے نال پڑھدا ہے تے اے اقرار کردا ہے او لوگو ساری کائنات دا حقیقی مالک کون ہے؟ ساری کائنات دا داتا تے آقا کون ہے؟ ساری کائنات دا مشکل کشا کون ہے؟ جس ٹائم کوئی بندہ زبان نال دعویٰ کردا ہے زبان دے نال کلمہ طیبہ پڑھدا ہے اللہ کریم فرماندا ہے آسمان وی اودی صداقت دیاں گواہیاں دیندا ہے زمین اودی صداقت دیاں گواہیاں دیوے ہوا گواہ ونجے پانی گواہ ہوے سورج گواہ ہوے چن گواہ ہوے حتیٰ کہ ریت دا ایک ایک ذرہ اس مومن دے اس کلمے دی زبان دی تلاوت دی گواہی دیون واسطے تیار ہوندا ہے. کیوں؟ اس کلمہ سچ آکھے ہے. طیب دا معنی سچ بھی ہے تے حق بھی ہے تے پاک بھی ہے تے بے باک بھی ہے تے شفاف بھی ہے. اے کلمہ جے زبان نال پڑھے اللہ فرماندا ہے اس کلمے پڑھن والے بندے دا اگر کوئی دنیا تے گواہ نہ بھی بنیا تے آسمان اے دا گواہ ہے زمین اس دی گواہ ہے. دنیا تے بھونکن والے بھونک دے رہن ساری زندگی اللہ فرماندا ہے او توحید والے تیرا گواہ تا آسمان موجود ہے. تو نہ گھبرا تیری گواہ زمین موجود ہے. تو نہ گھبرا تیرا گواہ پانی موجود ہے. ان چلدیاں ہویاں نہراں گواہ توحید دیاں. اے سورج گواہ توحید دا. اے چند گواہ توحید دا. ستارے گواہ توحید دے. اے مسجد گواہ توحید دی. اے زمین دا حصہ تے ذرہ تے خطہ زمین گواہ توحید دی. ہر چیزاں گواہیاں دے تے پاک درخت دیاں. جے ہووے کوئی پلیت درخت ہووے نہ پاک درخت ہووے تے او دی نہ زمین گواہی دے نہ آسمان گواہی دے نہ انسان گواہی دے نہ حیوان گواہی دے. یا تا وجہ اللہ دے پیغمبر جڑے ویلے گل کردے ہن تے جنگل دے شیر ہی گواہیاں دیندے ہن. یا وجہ اللہ دے پیغمبر دے صحابہ جڑے ویلے گل کرے نہ تے جنگل دی گوہ بھی گواہیاں دے او بادشاہ شیر تے اٹھ بھی گواہیاں دے او درختاں دے اوتے بان والے پرندے بھی بول کے گواہیاں دے او ساری دنیا نو چھوڑو پہاڑاں دے پتھر ہی بول کے گواہیاں پہ دیندے ہوندے نے. اللہ فرماندا ہے جڑا کلمہ طیب زبان نال ادا کر لوے او کلمہ طیبہ اتنا مضبوط ہوندا ہے کہ او دا حق تسلیم کیتا ویندا ہے. اس حق دی وجہ نال اللہ فرماندا ہے وفی کل آیت وفی کل آیت تدل علی انہ واحد. اللہ فرماندے نے ہر شے دنیا دی آکھدی پئی ہے لوگو اللہ ایک دنیا دی ایک میں نہیں آتا جو اللہ مشکل کشا ہوئے بلکہ دنیا دی بولو جیڑی زمین تے ٹردے ودے ہو اے زمین ہی آدھی ہے جو مشکل کشا. جڑے آسمان دے تلے پیران دے ہو اے آسمان ہی آدھا ہے جو اللہ ایک بادشاہ کائنات دا ذرہ ذرہ پہ دسدا ہے وفی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد. اللہ کریم فرماندا ہے ہر چیز گواہ بن گئی ہے تا توحید دی.
ہر چیز بن گئی ہے گواہ اللہ دی الوہیت دی. یعنی جڑا بندہ یہ آواز بلند کرے جو اللہ ایک کلا مشکل کشا او دی دنیا گواہی نہ وی دے دنیا انہاں تا دیونی کوئی نہیں نا, انہاں دے نصیب جو کوئی نہیں. او ہے نہیں نا پاک درخت ہن کون بد ذات تے نہ پاک نہ انہاں دی کوئی جڑ نہ کوئی انہاں دی بنیاد. اج کچھ جن تے کل کچھ جن ایک ہوا دے جھونکے نال آؤ پرا ون کے پیندے نے. او جنہاں نو تھوڑی جی مار پوے تے آکھن میرا اس مذہب نال تعلق, میرا اس نال بادشاہ کوئی لنک, میں لکھ دینا کاغذ تے میرے پیو دی توبہ اس جماعت دا نام لینا. اس بد ذات تے اس خود رو بوٹی دا کوئی اسلام نال تعلق ہے؟ آج انہاں اسلام نال تعلق قائم کیتا ہے. انہاں تا اپنی جان دے اوتے لوہے دیاں کنگھیاں چلوا کے بھی اعلان کیتا ہے لا الہ الا اللہ. اے ہے اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء. اللہ فرماندا ہے جے کلمہ طیب بنا کے اپنے دل وچ پیدا کیتا ہے تو اوتی اکلھا کل حین باذن ربھا. اللہ فرماندے نے ہر ٹائم پھل کھاندا رہے, ہر ٹائم مزے اڑاندا رہے. اس درخت کولوں فائدہ اٹھا جڑے درخت نو دل وچ مضبوط کیتا ہی, یعنی ایمان والے درخت نو. اس واسطے اللہ کریم فرماندے نے جڑا توحید والے بوٹے دی گواہی چا دے بوٹے نو دل وچ لا کے تے اونوں مضبوط چا کرے او دی ہر چیز گواہ بن ویندی ہے. جو بالکل تیری صداقت امانت دے سان گواہ بن گئے. تے جڑے ویلے او کلمہ خبیث کیڑی چیز دا نام ہے, کلمہ خبیث والا خبیث کون ہوندا ہے جڑا دنیا دے اوتے رزق اللہ دا کھاوے, اللہ دے دتے ہوئے پانی نال زمین چوں نکلے ہوے, اللہ دی زمین وچ دے پیر ہوون, اللہ دے اسمان دے تلے او دا سر موجود ہوے, او اللہ دیاں روٹیاں کھاوے, اللہ دے رزق وی کھاندا پیا ہوے. آ کے بادشاہ اے نظام تا آپوں پہ چلدا ہے, اساں کے چلانے والا کوئی نہیں. یہ دنیا آپے بن گئی ہے, سورج آپے آ گئی ہے, ستارے آپے آ گئے, انسان آپے بن گئی ہے, تے سارا نظام آپے بنتا ویندا ہے. تے ساڈے نمازی بھی آپے سہندے ویندے. میں تو کسی نہیں آخیا نا, سارا نظام آپے بنتا ویندا ہے, سب کچھ آپے ہو گیا ہے, کوئی بناون والا کوئی نہیں. تے لیکن جڑا کلمہ طیب ہوندا ہے او آدا ہے کوئی نہ بک بک نہ کر. جڑے ویلے بندہ زمین تے یا گل کردا ہے آسمان اونوں آدا بھونک نہ. جڑی زبان نال آدا جو کوئی نہیں نظام چلاون والا, یا تینوں زبان بھی اللہ نے دتی ہے. آسمان او دے مخالف, زمین او دے مخالف, سورج او دے مخالف, تے چن او دا مخالف, ہر شے او دی مخالف ہوویندی ہے. تے اونوں آدھی یار بک بک نہ کر, اس زبان نال جھوٹی گل نہ کر, خبیث جملہ نہ بول, او پاک جملہ بول. تے آکھ سب کچھ کرن والا کون ہے, سارے نظام نو چلاون والا کون ہے. لیکن خبیث جڑا ہوندا ہے, کلمہ خبیث دا جڑا حامی ہوندا ہے, او آدا یا تا ہے کوئی نہ منڈو چلاون والا, یا مندا تے آدے اللہ بھی ہے تے پیر بابا بھی نال ہے, اللہ بھی ہے تے ساڈے چھوٹے وڈے بھی نال ہیں, اللہ بھی ہے تے باقی بھی نال ہیں, دوے تریے. یعنی کلمہ خبیث دی علامت ہے او آدے اللہ بھی سندا ہے تے نبی بھی سندا ہے, اللہ بھی پورا کردا ہے تے نبی ہونا بھی پورا کردے نے, اللہ بھی ساری کائنات دا مشکل کشا تے پیر صاحب ہونا بھی مشکل کشا, بابے صاحب ہونا بھی کچھ کر لیندے تے او بھی کچھ کر لیندا ہے. کچھ حصہ او دے حصے وچ آ گئی ہے, کچھ خطہ زمین دا اے دے حصے وچ آ گئی ہے, کچھ مشکل کشائیاں او کردا ہے تے کچھ اے کردے. یعنی او غیرانو اپنے اختیارات اللہ والے تقسیم کر کے تے دیندا رہ ویندا ہے. تے جڑا ہوندا ہے کلمہ طیب والا او آدن کسے دا کوئی اختیار کوئی نہیں. اختیار کس دا چلدا ہے, ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیارا. او کائنات والے ہو, ساری کائنات دے ذرے ذرے تے اختیار چلدا تے ایک اللہ دا, قدرت چلدی تے ایک اللہ دی, اور کسے دا کوئی نظام کوئی نہیں, اور کسے دی کوئی طاقت کوئی نہیں. ہر چیز اللہ دی طاقت دے بل بوتے نال چل رہی ہے تے بن رہی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے دور دے اندر, کیڑے دور دے اندر, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے دور دے اندر ایک خبیث اٹھ کھلا. کون؟ امام اعظم طیب کلمے والا تے او خبیث کلمے والا. خبیث کلمے والا دے جناب نظام آپوں پہ چلنا ہے,
اللہ دا وجود ہی کوئی نہیں، اللہ کدے سانو نظر آیا ہی کوئی نہیں، تے تساں آدے اللہ ہے تے اللہ کر رہے ہے، او جدوں نظر جڑا برکے وچ خدا ہوئے سونو من دے۔ اے خبیث کلمے والے یہ گل کی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرما نہیں یار غلطی پہ لگ دی ہے تینوں، مغالطہ پہ لگدا ہے، نظام چلاون والا ہے کوئی شے آپو نہیں چل دی، جب تک انہوں چلاون والا نہیں ہونا او دے حامی طیب کلمے والے او کھلے ہو گئے تے خبیث دے چمچے کڑچے بھی معلوم ہوتا، خبیثاں نال ہی 2-4 چمچے ہوندے ہیں، منڈو خالی نہیں ہوندے، پر انہاں دی جان نہیں ہوندی، مضبوط نہیں ہوندی، ذرا ٹھوکر ڈنڈا دکھاؤ تے ہو گئے، میدان وچ آن واسطے تیار نہیں ہوندے۔ اے خبیثاں دی نشانی ہے۔ او خبیث او کھڑے ہو گئے، انہاں کہ نہیں جی نہیں، نظام آپوں پہ چل دے، آکھے وت مناظرہ کرو، وت کے کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے آؤ مناظرے واسطے بھی تیار ہے، میں ثابت کرسا جو نظام او پہ چلاندا ہے۔ خبیث آکھے میں ثابت کرسا کہ نظام آپوں پہ چل دے۔ میدان لگ گئے، او خبیث پہلے پہنچ گئے تے جڑا امام ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او جان کے لیٹ گیا، وقت تھوڑا جہا لیٹ گیا، طے شدہ وقت دے مطابق چند لمحات جڑے ویلے لیٹ ہون لگے تے جڑے خبیث ہیں انہوں نے بادشاہ ڈھولے پانے شروع دیکھے جی، اسا آدھے نا تھے کوڑے لوگ ہیں، اجے پہنچے کوئی نہیں سچیاں دے سردار، اجے گھر بیٹھے نے، انہوں نے کہا یار خیر صلاح آ رہے ہیں، بس آنے پہ رابطہ ہو گیا، آ رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر بعد نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے نے، تے پہلا سوال خبیث دے مناظر نے کیتا ہے۔ او خبیثاں دے مناظر آکھے جناب تساں لیٹ کیوں آئے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آکھن لگے یار میں دریا تو پار رہنا، میں دریا دے پرلے کنارے تے رہنا، تے جڑے ویلے میں آیا تے کشتی بھی کول کوئی نہیں، میں انتظار کھلا کردا کہ کشتی آوے تے میں پار ہوواں، پر کشتی دور دراز علاقے وچ گئی ہوئی او مڑی کوئی نہیں، میں تھوڑا جہا پریشان ہویا، وقت اچانک ویکھیا جڑے دریا دے کنارے تے درخت لگے ہوئے ہیں او درخت کٹیونا شروع ہو گئے، آپو آپ پھٹے بن گئے، درخت کٹے گئے، وقت پھٹے جڑنا شروع ہو گئے، جڑدیاں کشتی بن گئی ہے، میں کشتی دے وچ بیٹھ گیا، وقت مینوں چلاون دا طریقہ نہ آندا، وقت کشتی آپو چل پئی، کشتی آپو چل پئی۔ او جڑا خبیثاں دا مناظر خبیث بیٹھا ہے اس آکھیا جناب سانو پاگل کھلے بناندے ہو، آپے درخت کدوں کٹے، آپے پھٹے کدوں جڑے، آپے کھٹے کدوں تیار ہوئے، کشتی نو ملاح چلاندے ہوندے نے، درختاں نو آرے والے کٹدے ہوندے نے، پھٹے مستری بناندے ہوندے نے، اے سارا کام کل قابلے لا کے جوڑ کے بنا کے کشتی وچ پا دیو تے چپو مارن والا او ملاح نہ ہوئے تے کشتی مڑ وی نہیں چلدی۔ تو کیوں جی مناظر تو آدھے درخت بھی آپے کٹے گئے، پھٹے بھی آپے جڑتے گئے، تے بادشاہ سارا کچھ آپوں بنتا گیا ہے، تے کشتی بھی آپ چل پئی ہے، تینوں بھی طریقہ نہیں آندا، آکے سب کچھ جوڑ بن گیا تے میں آ کے کنارے کشتی لگی ہے تے میں ہن آیا۔ او خبیث آکھن لگا جناب اے نہیں ہو سکتا، اے امام اعظم فرماندے مناظرہ مک گیا، مناظرہ ختم ہو گیا۔ انہاں کہ نہیں جی نہیں، اجے تے کتاباں بھریاں پئیاں نے، اے دلائل دیونے تے دلیلاں دینیاں تے گلاں کرنیاں نے۔ امام اعظم فرماندے کوئی نہ مناظرہ مک گیا تے میں جیت گیا، مک بھی گیا تے میں جیت بھی گیا۔ انہاں کہ جی مکیا کیویں تے جیتیا کیویں؟ انہاں کہ مکیا اس طرح وے تے جیتیا اس طرح وے، تساں دے جو سارا نظام آپوں پہ چلدا ہے تے میں آدھا کوئی چلاون والا ہے، ہن تساں من گدا جو ایک کشتی بھی بناون والے دے بغیر نہ بن سکدی تے نہ چل سکدی، او ایک کشتی جدوں نہیں بندی تے نہیں چلدی، اے صدیاں تو کروڑاں سالاں تو سورت چن آپوں ایویں آندا ہے تے آپوں کیویں واپس جاندا ہے، اینو چلاون والا بھی ہے تینوں بناون والا بھی۔ منہ پٹ کے بہ گئے، جڑ ہوے تے گل کرے، جڑ تا تلو ہے ہی کوئی نہ، مضبوط تا ہے ہی کوئی نہ، اس واسطے پد پہیڑا ناکام ہو گیا تے نامراد ہو گیا۔ خود رو بوٹی دی طرح ایک جھونکا لگا توحید دا، ایک جھونکا لگا توحید دا، مشرک دا منہ کالا ہو گیا۔ مشرک دا ہویا کہ نہیں ہویا؟ ایک مشرک گزردا پیا تے ایک بڈھی بیٹھی ہے، کون بیٹھی ہے؟ تے ہے کلمہ پاک والی، ہے کلمہ پاک والی تے کلمہ طیب والی، اونوں آ کے دے اما تو جو آدھی بیٹھی لا الہ
الا اللہ، اللہ تو علاوہ ہور کوئی نہیں حاجت روا تے مشکل کشا۔ اللہ نو کدے ویکھیا ہی؟ اس بڈھی اما کہ 70 سال دی میں ہو گئی ہاں، ویکھیا تا کوئی نہیں، پر غیب دے وجکارے سن سن کے تے میں بھی نال آدھی بیٹھی ہوں لا الہ الا اللہ۔ او لوگوں سوری کے نا دیا نظرہ قبول کرن والا کون ہے؟ نیازاں قبول کرن والا کون ہے؟ او سورو پکار سنن والا کون ہے تے پہنچن والا کون ہے؟ میں یہ گلاں کر دیاں تے یقین میرا بڑھیا ہوئے۔ او دہریا انہوں آدھے اما بی بی اے گل تیری جڑی یقین کیتا ہوئے کوئی دلیل بھی ہے تیرے کولوں؟ کوئی نہ۔ جدو رب نو ویکھیا کوئی نہیں تے وت منیا کیویں تے یقین کیویں کیتے جو نظام کیویں پہ چلدا ہے؟ او سکے میرے کولوں دلیل ہے، آکھے کڈ قرآن اپنا، کڈ حدیث اپنی تے کڈ دلائل اپنے۔ او سکے میں پڑھی ہوئی کوئی نہیں، میں تے بڈھی جاہلا، البتہ جڑے دلائل میں سنے ہوئے نے انہاں سنیا ہویا دلیلاں دے توحید دے جھونکے تینوں دو چار سنا سکدیاں۔ اس آ کے سناویں اس بڈھی اما کہ اے چرخا جڑی میں کتدی پئیاں تے دھاگا بنا دی پئیاں، اے دھاگا اللہ دی توحید دا گواہ ہے، گواہ ہے۔ اس آ کہ اے کیویں اما؟ آ کے صدیاں ہو گئی نے میرے کول، چند لکڑیاں دا سکیاں لکڑیاں دا مجموعہ ہے تے بنیا ہویا تے مینوں چلاندی رہ ویندیاں۔ مینوں قسم ہے اس پروردگار دی، جب تک اس چرخے نو میں آپ ہاتھ نہ لاواں کدے چلیا کوئی نہیں۔ مینوں اتھوں پتہ لگ گیا ہے کہ ایک چرخا جے میں نہ چلاواں تے نہیں چلدا تے جہان کیویں چلدا؟ اے جہان بھی تا چلاون والا کوئی ہے تے تاں پیا چلدا ہے۔ گرمی اپنے ٹائم تے آوے، سردی اپنے ٹائم تے آوے، بارش اپنے ٹائم تے آوے، موسم اپنے ٹائم تے بدلی ہو ونجن، اے ایویں نہیں ہوندے کوئی پچھوں طاقت ہے جڑی انہاں نو آٹومیٹک اپنے کمپیوٹر کن فیکون دے چلا کے سارے نظام نو بڑھاون والا ہے۔ آکھے اما چلو اے تا پتہ لگ گیا کوئی ہے، پر اے آنکھ جو نال دوے بھی ہیں، اے جڑے ستے پین قبراں والے، اے کی دوے سن اچھی گردان والے، اے اچے ترے والے، اے بھی نال ہیں یا کل ہے؟ آکھے نا پتر نا وحدہ ایک چلاندا ہے۔ آکھے اما اے ایک دی دلیل کیویں؟ اے تا پتہ لگ گیا جو ہے چلاون والا، پر اے بھی من گنیا جو نال دوے تریے بھی مل دن تے کام ہوندا ہے۔ ایک دا وس اسمان ایڈا وڈا، زمین ایڈی وڈی، اے سورج بنیا، اے چاند بنیا، ستارے بنے، گرمی بنی تے سردی بنی، اے کلے دا کم نہیں، نال ہور ملن تے کم چلدا۔ آکھے کوئی نہ پترا چلاندا بھی ہے تے چلاندا بھی کلا، چلاندا بھی اے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کے چلاوے بھی صحیح تے کلا چلاوے، اور کسے نو شریک بھی نہ کرے۔ آکھے کے دلیل ہے؟ آکھے دلیل میرا چرخا، فت چرخا۔ اس آکھے چرخے وچ کے دلیل وڑی ہوئی ہے؟ آکھے دلیل اس واسطے بھی دینی ہے اے چرخا میں چلاواں تے سالاں سال ٹھیک چلدا ہے، جے آ ونجن چھوٹے چھوٹے بندونگڑے، آ ونجن چھوٹے چھوٹے جاتکڑے، آ ونجن چھوٹے چھوٹے میرے نواسے، آ ونجن میرے دوترے تے پوترے تے جھلوترے تے نک دھوترے، او سارے جدوں آ کے کوئی ادوں آوے تے کوئی ادوں مارے، کوئی ادوں مارے، اے چرخا خراب ہو ویندا ہے۔ اے چلدا وا تینوں مشکلاں نال ٹھیک کر دیاں، ہاں تینوں مستری کولوں لے ویندیاں بنواندیاں تے وت کئی سال تو نہیں ٹھیک چل ویندا ہے۔ مینوں اتھوں یقین ہو گیا ہے جو ایک چرخے وچ ایک بچہ انگل چ مارے تے او خراب ہو ویندا تے ٹھیک نہیں چلدا، تے ایڈا وڈا جہان دو خداواں نال نہیں چلدا، ایک نال چلدا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک اللہ دا کام ہے سارے نظام نو چلاونا، جے کوئی ہور ہویا تا نظام سیدھا نہ ہویا الٹا ہوے، کی ہویا؟ ہن دنیا دا جدوں دا نظام اللہ نے بنایا کسے نظام وچ خرابی آئی ہے؟ سورج ایک دن نہ آیا ہوئے، لیٹ ہو گیا ہوئے، لیٹ فلیٹ ہوئی ہے، کیوں؟ اللہ آپ کلا پہ چلاندا، اس واسطے لیٹ فلیٹ تا ہوئے جو ہوئے تے لت مارے تا، کوئی ٹنگ اڑا سکدا نہیں، اس واسطے نظام نو بگاڑ سکدا نہیں۔ اس مشرک دا اس بڈھی مائی نے توحید دا ایک ہوا دا جھونکا دیتا، منہ بنا کے بہ گیا۔
اما وقت گل تیری ٹھیک ہے پر میں مندا پھر بھی کوئی نہیں. خبیث جو ہے نا خبیث دی بنیاد خبیث نال ہوندی ہے. اس واسطے اللہ پاک نے ایمان واسطے کچھ شرطاں رکھیاں نے کہ ایمان دی لذت لینی ہے تا اے شرطاں نے, ایمان دے اندر رہنا ہے تا اے شرطاں. 6 شرطاں تا اللہ پاک نے دسیاں نے, ایک میں دسی ہے تے باقی 5 انشاءاللہ باقی زندگی تے پھر